السلام علیکم۔ آج پیر ہے، اپریل کی 20 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت نہیں کرے گا اور اس مقصد کے لیے اپنا وفد پاکستان نہیں بھیجے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد مذاکرات کا عمل آگے بڑھانا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے پاکستانی ثالث کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق امریکہ کی حالیہ کارروائیاں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سفارتی عمل میں سنجیدہ نہیں ہے اور اس نے جارحانہ اقدامات کے ذریعے کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقت پسندانہ ہیں، جبکہ ایران اپنے موقف پر قائم رہے گا اور کسی دباؤ یا ڈیڈ لائن کو قبول نہیں کرے گا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے مزید جارحیت کی تو ایران کی مسلح افواج بھرپور جواب دیں گی۔ دوسری جانب خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جہاں امریکی بحریہ نے ایک تجارتی جہاز ترشکا کو روک کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز نے وارننگ کے باوجود رکنے سے انکار کیا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے اس کے انجن کو ناکارہ بنا دیا گیا اور بعد میں میرینز نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ ایران نے اس اقدام کو بحری قزاقی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا عندیہ دیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکہ نے غیر قانونی طور پر جہاز کو نشانہ بنایا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی اس لیے کی گئی کیونکہ جہاز امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ ان کے مطابق جہاز اب امریکی تحویل میں ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ادھر ایران کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں رہا اور دونوں ممالک ایک بار پھر کشیدگی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ پاکستان اس معاملے میں ثالثی کی کوششیں تیز کر رہا ہے اور امریکہ اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطے بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ عالمی سطح پر بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ روس نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات جاری رکھیں گے تاکہ خطے اور عالمی معیشت کو نقصان سے بچایا جا سکے، جبکہ چین نے ایرانی جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین سے ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی اپیل کی ہے۔ اسی دوران خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور اسرائیل اور لبنان کے محاذ کے ساتھ ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بھی جھڑپوں اور کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایرانی حکام کے حالیہ بیانات کے بعد ان بات چیت کے نکات پر شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تیاریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو سخت حفاظتی حصار میں لے لیا گیا ہے، جبکہ امریکی وفد کی ممکنہ آمد کے پیش نظر راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر امریکی طیاروں کی آمد جاری ہے۔ اگرچہ پاکستانی حکومت نے تاحال مذاکرات کے حتمی مقام اور تاریخ کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، تاہم پہلے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے امکان ہے کہ ملاقاتیں ریڈ زون میں واقع سرینا ہوٹل میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں امریکی وفد سرینا ہوٹل جبکہ ایرانی وفد میریٹ ہوٹل میں مقیم تھا، اور اس بار بھی دونوں ہوٹل سرکاری طور میں لے لیے گئے ہیں۔ ہوٹلوں میں موجود مہمانوں کو کمرے خالی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا وفد جلد پاکستان پہنچے گا اور اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو وہ خود بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
تاہم ایران کی جانب سے تاحال یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا وہ مذاکرات میں شرکت کرے گا یا نہیں، جس کی وجہ سے صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ اس کے باوجود اطلاعات ہیں کہ یہ مذاکرات 21 اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ پاکستان کے شہر بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد رنگ لیڈر سمیت 2 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے جانے والوں میں وحید اللہ عرف مختار شامل تھا، جو متعدد دہشت گرد حملوں اور خودکش کارروائیوں میں ملوث تھا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی ایک بڑے ممکنہ حملے کو روکنے میں کامیاب رہی، جبکہ علاقے میں مزید کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب ایک بین الاقوامی تحقیقی ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان کی قیادت کے قابل ذکر حصے کا ماضی کے خودکش حملوں اور دھماکوں سے جڑا ہوا ہے، جبکہ ان کے کئی رہنما اب بھی عالمی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ بلوچستان کے علاقے خزدار میں فائرنگ کے ایک واقعے میں لیڈی کانسٹیبل ملک ناز اور ایک دیگر پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ حکام نے ملک ناز کی قربانی کو بہادری کی مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست راجستھان میں واقع ایک بڑی آئل ریفائنری میں افتتاح سے محض 24 گھنٹے قبل آگ بھڑک اٹھی، جس نے منصوبے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ ریفائنری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں افتتاح کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ ریفائنری کے کروڈ ڈسٹلیشن یونٹ CDU میں لگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آگ کے باعث سیاہ دھوئیں کے بادل دور سے دیکھے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ منصوبہ ضلع بالوترا کے علاقے پچیدرا میں قائم بھارت کا پہلا گرین فیلڈ انٹیگریٹڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے، جو ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ اور حکومت راجستھان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا سنگ بنیاد سن 2013 میں سونیا گاندھی نے رکھا تھا، جس کی ابتدائی لاگت تقریباً 37,000 کروڑ روپے بتائی گئی تھی۔ بعد میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سن 2018 میں وزیر اعظم مودی نے اس منصوبے کا دوبارہ آغاز کیا اور اس کی لاگت بڑھا کر 43,000 کروڑ روپے سے زائد کر دی گئی۔ یہ ریفائنری نہ صرف ایندھن تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ تنظیم کے مطابق ہزاروں افراد طویل عرصے سے قید میں ہیں اور انہیں بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہیں۔ امریکی ریاست لوئزیانا میں ایک افسوسناک واقعے میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 8 بچوں کو قتل کر دیا، جن میں اس کے اپنے 7 بچے بھی شامل تھے۔ بعد ازاں پولیس نے تعاقب کے بعد ملزم کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ گھریلو تشدد کا نتیجہ تھا اور جائے وقوع انتہائی دل دہلانے والا تھا۔ ادھر کھیل کے میدان میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے T20 کرکٹ میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے ویرات کوہلی کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں شاندار سنچری اسکور کی، جو ان کے کیریئر کی 12ویں T20 سنچری ہے اور ٹورنامنٹ میں ان کی تیز ترین اننگز بھی رہی۔ اس میچ کے دوران بابر اعظم نے T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ 47 سنچری شراکتوں کا ویرات کوہلی کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔